بناتا ہے. دیکھو پڑھے لکھے میں اور عالم میں فرق بتاؤں. ہر پڑھا لکھا عالم نہیں ہوتا مگر ہر عالم پڑھا لکھا ہوتا ہے. اشرف علی کے پاس علم نہ پڑھا لکھا تھا مگر اللہ کا خوف نہیں تھا تو نبی کی گستاخی کر گیا. اور میرے امام اعلی حضرت کے پاس علم کے ساتھ اللہ کی خشیت بھی تھی تو وہ بڑا بھائی لکھ رہا ہے اور یہ خدا کی خشیت کی وجہ سے کہتے ہیں سرور کہو کہ مالک کو مولا کہوں تجھے, باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے, حرما نصیب ہوں تجھے امید کے کہوں, جانے مراد جانے تمنا کہوں تجھے. یہ آپ کہیں گے خدا کی خشیت کی کیا بات ہے؟ میں کہتا ہوں خدا خود فرماتا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتے ہیں وہ دلوں کی خشیت کی وجہ سے کرتے ہیں. تو حضور سے پڑھ کر کے اللہ کی کوئی نشانی ہو نہیں سکتی. سب سے بڑی خدا کی نشانی مصطفیٰ جان رحمت کی ذات ہے. تو جتنا نبی کا ادب کرے گا وہ اتنا زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوگا. اس لیے یاد رکھنا خدا کی خشیت کے لیے علم کی ضرورت ہے, علم ہونا لازمی ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں تو خدا کا خوف آتا ہے علم کی وجہ سے. آج ہماری قوم علم سے کوسوں دور ہے. اللہ اکبر. علماء کا مذاق اڑاتے ہیں بڑی معذرت کے ساتھ. آج کل تو لوگ کہتے ہیں یہ دو کوڑی کے مولویوں کو کیا سمجھتے. اللہ اکبر. جواب دیں جواب دیں. اللہ اکبر. زندہ باد زندہ باد. آج کل کچھ لوگ کہتے ہیں یہ دو کوڑی کے مولویوں کو کیا سمجھتا ہے. میں کہتا ہوں سنو, جسے دو کوڑی کا مولوی کہتے ہو اگر یہ مولوی نے خطبہ نکاح پڑھ کے آپ کی امی اور آپ کے ابا کے درمیان ایجاب و قبول نہ کرایا ہوتا تو آپ کی امی جان کہلانے کے قابل نہ ہوتی. یہ احسان ہے مولویوں کا کہ جو ہمارے ماں باپ کا نکاح پڑھا ہے وہ مولوی ہے, جو ہمارے کان میں اذان دے وہ مولوی ہے, ہمارے مرنے کے بعد ہماری نماز جنازہ پڑھائے مولوی ہے, اور ہم اس کی بے عزتی کرتے ہیں, ان کی توہین کرتے ہیں, ان کی بے ادبی کرتے ہیں. فرمایا گیا علماء کی توہین کرنے والا, صحیح العقیدہ علماء کی توہین کرنے والا جب مرے گا تو مرتے وقت اس کی زبان پہ کلمہ جاری نہیں ہوگا. یاد رکھو یہاں تک لکھا گیا ہے فتاوی رضویہ شریف میں امام اہل سنت نے لکھا علماء کے گستاخ کا حال یہ ہے کہ مرتے وقت تو ڈر ہے کہ اس کا خاتمہ کفر پر ہو سکتا ہے. اس لیے اے اللہ کے بندو علماء کی توہین نہ کرو, علم کی توہین نہ کرو, علم کی طرف آؤ, علم سے کوسوں دور ہو. یاد رکھنا یہ مدارس آج جس کے جلسے میں آئے ہو اللہ اللہ, یہ مدارس میں سے ایک مدرسہ ہے. جب تک کہ مدارس زندہ ہے اس وقت تک اپنا دین زندہ ہے. بڑی معذرت کے ساتھ ہمارا حال یہ ہے ہم لوگ اللہ اکبر شادی پر لاکھوں روپے تو خرچ کرتے ہیں لیکن تعلیم پر لاکھوں روپے خرچ نہیں کرتے. ہمارا حال یہ ہے ہم اپنے پیر کی قبر پر 1 لاکھ کی چادر تو چڑھا سکتے ہیں مگر اتنی رقم ہم مدرسوں میں دینے کا حوصلہ نہیں رکھتے. کچھ لوگ اس کا غلط مفہوم لیتے ہیں یار مولوی لوگ چادر چڑھانے کے مخالف ہے. میں نے کہا مولوی چادر چڑھانے کا مخالف نہیں بلکہ مولوی کا نظریہ یہ ہے 1 لاکھ کی چادر کی ضرورت میرے پیر کو بعد وصال نہیں ہے. اس لیے کہ اگر وہ سچا پیر ہے تو اس کی قبر جنت کے باغوں میں سے پاک ہے. خدا نے اس کو جنت کا وہ حلہ پہنا دیا ہے کہ اب میری چادر کی 1 لاکھ کی چادر کی اس کو ضرورت نہیں ہے. میں یہ نہیں کہتا نہ چڑھاؤ لیکن 100 روپے کی چڑھا دو, 1000 کی چڑھا دو, 99,000 روپے جو ہے اپنے مرشد کے نام سے کسی مدرسے میں دے دو, تعلیم کے نام پہ دے دو. کوئی بیوہ کا بچہ اگر اسکول میں فیس نہیں بھر سکتا اس کے لیے لگا دو, کوئی کالج نہیں جا سکتا اس کے لیے لگا دو. یاد رکھنا ہم جس طرح دینی تعلیم کی تائید کرتے ہیں اور آپ کو ترغیب دیتے ہیں اسی طرح دنیاوی تعلیم کے لیے بھی کہتے ہیں اپنے بچوں کو ڈاکٹر بناؤ, انجینئر بناؤ, IAS بناؤ, IPS بناؤ, آپ اپنے بچوں کو آگے بڑھاؤ. اس لیے کہ یاد رکھنا علم کے اصل وارث تم ہو, مصطفیٰ جان رحمت کے کلمہ پڑھنے والوں, علم کے اصل حقدار تم ہو, علم تمہاری میراث ہے, حکمت تمہاری
ہماری میراث ہے. لیکن افسوس آج میری قوم کا حال یہ ہے, غربت کا بہانہ لے کر لوگ علم سے کوسوں دور جا رہے ہیں. میں اپنی بہنوں کی توجہ چاہتا ہوں. عورتیں بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں بچے کو 16 سال کا کر دیا, اب وہ دلی جا کے مزدوری کرے, اب ہمیں پالے. وہ کلکتہ جا کر مزدوری کرے, اب ہمیں پالے. وہ ممبئی جا کر مزدوری کرے, اب ہمیں پالے. میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں میری بہنوں, یاد رکھو اپنے بچے کو تھوڑی سی محنت کر کے پڑھا دو. اپنے بچوں کو, اپنے بھائیوں سے کہتا ہوں تھوڑی سی محنت کر کے پڑھا دو. ہمارے مہاراجا کے سرکاروں نے ایک اعلان کیا تھا اور نعرہ دیا تھا, آدھی روٹی کھانا پڑے تو کھاؤ لیکن اپنے بچوں کو پڑھاؤ. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں, صرف 10 سال اگر ہم اپنے بچے پر تعلیم کے حوالے سے محنت کرتے ہیں, چاہے مدرسے کی تعلیم ہو چاہے اسکول کی تعلیم ہو, اور آپ سے کہتا ہوں اگر اسکول کالج کی تعلیم دلاؤ تو دین کی تعلیم ساتھ میں ضرور دلانا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اصل علم جو ہے وہ علم دین ہے. اگر علم دین کے ساتھ دنیاوی تعلیم دلاؤ گے تو بچہ تمہارا وفادار رہ جائے گا, ورنہ ممکن نہیں ہے. اس کو اچھی طرح یاد رکھنا, اپنے بچوں کو کچھ بھی بناؤ مگر پہلے ان کو مسلمان بناؤ, ان کو عاشق رسول بناؤ, ان کو دیندار بناؤ, ان کو کلمے کا صحیح جو ہے وہ کی معرفت عطا کرو. اللہ اکبر. یہ کیا ہو گیا آج کل پیسے کی لالچ میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو ہم مزدوری پہ لگا دیتے ہیں. میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں, آپ کہتے ہیں مولانا پیسے نہیں پڑھانے کے لیے, جتنا گٹکا کھا کے تھوک دیتے ہو, جتنا سگریٹ پی کر کے ہواؤں میں اڑا دیتے ہو, اللہ اکبر, جتنا پان کھا کر کے تھوک دیتے ہو, اگر مسلمان اسی رقم کو بچا لے تو ہم اپنے بچوں کو پڑھا سکتے ہیں. یاد رکھنا, آپ کو بتاؤں میری ماؤں اور بہنوں کی خاص توجہ, اگر مائیں تہیا کر لے کہ میں اپنے بچے کو پڑھاؤں گی تو بہت کچھ وہ کر سکتی ہے. دستار بندی کا موقع ہے, مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے اپنی بہنوں کی, اور آپ سب کی خاص توجہ. تھوڑی سی مشکل آتی ہے, تھوڑا سا وقت آتا ہے, تھوڑی سی تکلیف آتی ہے, لیکن اگر ہم خدمت سے کام لیں اور اپنے بچوں کو پڑھائیں تو ہمارا بچہ قیامت تک ہمارے نام کو زندہ کرنے والا بن سکتا ہے. حضرت سیدنا محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء کا نام تو سبھی نے سنا ہوگا, شاید ہی کوئی سنی کا بچہ ہو جس کے کانوں میں سلطان الاولیاء, شیخ المشائخ, شیخ الاسلام والمسلمین حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کا نام نہ ہو. جانتے ہیں خواجہ نظام الدین اولیاء, اللہ اکبر, چھوٹی سی عمر ہے, ان کی والدہ بیوہ ہو گئی اور آپ یتیم ہو گئے. تو جانتے ہیں کیا ہے حالات یہ تھے, گھر میں فاقہ رہتا تھا, گھر میں کئی کئی دن تک کھانے کو نہیں رہتا تھا. نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں میرا بچپنا تھا جب ہمارے گھر میں فاقہ ہوتا تھا تو میری امی جو رابعۃ العصر تھی وہ یہ نہیں کہتی تھی کہ بیٹا آج فاقہ ہے. میری ماں یہ نہیں کہتی تھی, دیکھو بچوں کی تربیت مائیں کیسے کرتی تھی, میری ماں یہ نہیں کہتی تھی کہ آج فاقہ ہے, بلکہ میری ماں کہتی تھی بیٹا آج ہم اللہ کے مہمان ہیں. جب امی کہتی تھی آج ہم اللہ کے مہمان ہیں تو میں سمجھ جاتا تھا آج گھر میں فاقہ کرنا ہوگا. بلکہ کئی دن تک ماں کے جملے میرے کانوں میں رس کھولتے تھے کہ ماں کہتی تھی آج ہم اللہ کے مہمان ہیں, مطلب فاقہ کرنا ہے, آج ہم اللہ کے مہمان ہیں, آج فاقہ کرنا ہے. فرماتے ہیں کئی دن تک جب مسلسل گھر میں کھانا پکتا تو میں امی سے کہتا امی اب تم کب کہو گی کہ آج ہم اللہ کے مہمان ہیں, اس لیے کہ مجھے کھا کر کے وہ سکون نہیں ملتا جو یہ جملہ سن کر کے سکون ملتا ہے کہ آج ہم اللہ کے مہمان ہیں. جانتے ہیں اللہ اکبر, جب قدوری تک کے حضرت محبوب الہی کو ان کے استاد نے پڑھا دیا تو اس دور کے حساب سے استاد نے کہا بیٹا اب تمہیں تمہاری دستار کرنی ہوگی, تمہاری دستار کرنی ہوگی, اس لیے کہ میں تمہیں جتنا پڑھا سکتا تھا پڑھا چکا, اب تمہاری دستار کرنی ہوگی. استاد سے پوچھا استاد یہ دستار کا پروگرام کیسے ہوگا, تو کہا تمہیں امامہ لانا پڑے گا اور جو علماء مشائخ آئیں گے ان کی تمہیں دعوت کرنی پڑے گی. گھر گئے اور جا کے کہا امی استاد کہتے ہیں کہ دستار بندی کے موقع پر علماء مشائخ کی دعوت ہوگی اور ان کے ہاتھوں سے دستار باندھی جائے گی. تو ماں نے کہا کب ہوگی دستار, امی فلاں دن ہوگی. تو کہا تمہارے استاد سے مہلت لے لو بیٹا, اس لیے کہ ہمارے پاس دستار خریدنے کے لیے بھی پیسے نہیں ہے, تو میں کام کروں گی, دن میں اپنا جو کام کرتی ہوں محنت مزدوری وہ کروں گی اور رات کے وقت ٹائم نکال کر تمہاری دستار اپنے ہاتھ سے بن لیا کروں گی اور تمہاری دستار اپنے ہاتھ سے بناؤں گی اور پھر جو ہے
ہیں استاد سے ٹائم لے لو. جب استاد نے یہ سنا تو کہا امی سے کہہ دینا دستار کا انتظام وہ کر لے, علماء مشائخ کی دعوت کا انتظام میں خود کر لوں گا. اور اس کے بعد ماں نے اپنے ہاتھوں سے چاند کی روشنی میں رات رات بھر جگ کر محبوب الہی کی دستار تیار کی. اور جب دستار تیار ہوئی اور آپ کے سر پہ باندھی گئی تو جب دستار بندھ رہی تھی تو باندھنے والے استاد کے قدم محبوب الہی نے چوما تو اس وقت ایک مجذوب وہاں موجود تھے. وہ فرما رہے تھے لوگ آج اس کو قدوری پڑھنے والا بچہ دیکھ رہے ہیں لیکن میں اس کو محبوب الہی کی شکل میں دیکھ رہا ہوں. آپ اندازہ فرمائے ماں کی محنت بچوں کو کتنا آگے بڑھاتی ہے. مگر افسوس آج کی مائیں تو صرف میک اپ میں مصروف ہے, آج کی مائیں تو اچھے لباس کی شوقین ہے, آج کی مائیں تو زیورات کی شوقین ہے. اے خاتون جنت کی کنیزوں یاد رکھو ماں کو سیریل کی اداکارہ کی نقل کرنے سے نسلیں نہیں سوڑے گی. خدا کی سب کی قسم آج بھی مسلمان سے لے کے کافر تک, اللہ اکبر, مشرق سے لے کے مغرب تک جب بھی کوئی کربلا کا مطالعہ کرتا ہے تو کربلا کا مطالعہ کر کے ہر انسان حیران رہتا ہے آخر کوئی کیسے ہو سکتا ہے جو خدا کی محبت میں وطن بھی چھوڑ دے, خدا کی محبت میں گھر بھی چھوڑ دے, خدا کی محبت میں تکتے ہوئے ریگزام پہ آ جائے, علی اصغر جیسا 6 مہینے کا لال لٹا دے, علی اکبر جیسا 18 سال کا جوان لٹا دے, پورا کے پورا کمبا لٹا کر کے, پورا کمبا لٹا کر کے آخری میں سر سجدے میں رکھ کر یار سے کہے آپ بتا کہ تو راضی ہے یا نہیں. ایسی قربانی دینے والا پشت زمین نے اور چشم فلک نے نہیں دیکھا. دنیا حیران ہے لیکن جب دنیا حسین اعظم کو دیکھ کے حیران ہوتی ہے تو کہیں سے آواز آتی ہے حسین ایسے نہ ہوتے اگر ان کو فاطمہ جیسی ماں کی تربیت نصیب نہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, اصلاح معاشرہ کانفرنس, آل رسول اولاد غوث اعظم. ماں کسی کو حسین بناتی ہے شہید کربلا, ماں کسی کو غوث اعظم بناتی ہے, ماں کسی کو غریب نواز بناتی ہے, ماں کسی کو محبوب الہی بناتی ہے, ماں کسی کو فرید الدین گنڈے شکر بناتی ہے. یہ ماں کا کردار ہے. ماں کسی کو سلطان العارفین بایزید بستامی بناتی ہے. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں یہ ماں کا کردار ہے. اللہ اللہ, کسی کہنے والے نے کہا تھا آج بھی ہو سکتا ہے عیسیٰ سا بیٹا پیدا, لیکن میں اس میں تھوڑی ترمیم کرتا ہوں. ہم نبی کی مثلیت کے قائل نہیں ہیں, اس لیے کہتا ہوں آج بھی ہو سکتا ہے عیسیٰ کا پرتو پیدا, آج بھی ہو سکتا ہے عیسیٰ کا پرتو پیدا. ماں کی گود ہی ملتی نہیں مریم کی طرح. اگر آج بھی ماں کی گود مثل مریم ہو جائے تو لوگ عیسیٰ تو نہیں بلکہ پرتوے عیسیٰ بن کر پیدا ہوں گے. آج بھی ماں کی گود اگر سیدہ فاطمہ کا کردار لے لے, فاطمہ الزہرا کا کیریکٹر لے لے, انشاءاللہ لوگ غلام حسین بن کر ضرور پیدا ہوں گے. تو عرض یہ کر رہا تھا علم کی وجہ سے خوف خدا پیدا ہوتا ہے, اور جب خوف خدا ہوگا تو انشاءاللہ گناہوں سے چھٹکارا ملے گا. علم کو عام کرنا ہوگا, علم کو آگے بڑھانا ہوگا, جہالت کی باتوں سے نکلنا ہوگا. اگر دنیا کی دوسری قوموں کے سامنے کندھے سے کندھا لگا کے کھڑا ہونا ہے, علم کو عام کرنا ہوگا, علم کے راستے پر چلنا ہوگا. یاد رکھو ہزاروں سال کے تسبیح کرنے والے, ہزاروں سال کے سجدہ کرنے والے فرشتے اگر کسی آدم کے سامنے جھکے ہیں تو صرف علم کی بنیاد پر جھکے ہیں, ورنہ آدم علیہ السلام نے تو اس وقت تک ایک مرتبہ بھی سجدہ نہیں کیا تھا. جس نے خود ایک بار بھی سجدہ نہ کیا ہو اگر وہ مسجود بنائے ملائکہ کا تو وجہ کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اللہ اکبر. علم آدم کے سامنے فرشتوں نے سر جھکا کر کے یہ بتا دیا تھا اگر قوموں کو قدموں میں جھکانا ہے تو ان سے زیادہ آپ کو علم حاصل کرنا
کرنا پڑے گا. لیکن افسوس اللہ اکبر, وہ قوم جو دنیا کو علم کی خیرات دینے آئی تھی, وہ قوم جو دنیا کو زیور علم سے آراستہ کرنے آئی تھی, وہ قوم جو دنیا کو علم عطا کرنے آئی تھی, آج وہ قوم علم سے دور ہوتی جا رہی ہے. یاد رکھیں, جامعہ اہل سنت, غوثیہ رضویہ, آئیے مدرسہ اور جتنے اہل سنت کے مدارس سے آپ کے علاقے میں, ان کی مدد کریں, ان کی امداد کریں, ان کا تعاون کریں. میں اپنی گفتگو کو جلدی سے سمیٹ رہا ہوں, اس لیے کہ میرے بعد ایک عظیم خطیب کی خطابت حضور امیر سنی دعوت اسلامی کے حوالے سے آپ کو سماعت کرنی ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا, یاد رکھنا علم ہونا ضروری ہے, لیکن پھر کہتا ہوں سائنس سکھاؤ, ٹیکنالوجی سکھاؤ, جغرافی سکھاؤ, الجبرا سکھاؤ, ہر علم سکھاؤ, مگر پہلے اپنے بچے کو مسلمان بناؤ تاکہ وہ دین سیکھے. آج بڑی معذرت کے ساتھ جتنے لوگ میرے بھائی بیٹھے ہیں, میں کسی کا ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا, لیکن آپ سے کہنا چاہتا ہوں, ان میں سے کتنے لوگ ہیں جن کو وضو کرنا آتا ہے, جن کو غسل کرنا آتا ہے؟ بڑی معذرت کے ساتھ 3 4 بچوں کے باپ ہونے کے بعد بھی آج تک ان کو غسل کرنے کا طریقہ نہ آیا. میں آپ سے پوچھتا ہوں, جو پوری زندگی غسل نہ سیکھا وہ کیسا مسلمان؟ جس نے پوری زندگی وضو نہ سیکھا وہ کیسا مسلمان؟ جس کو کلمہ بھی پڑھنا نہ آتا ہو وہ کیسا مسلمان؟ میرے عزیز, میرے بھائیوں, ہمارے سروں پر موت کی تلوار لٹک رہی ہے, اور ایک دن وہ آئے گا, جلد آئے گا, اور اللہ اکبر, اس میں کوئی رکاوٹ نہیں بن سکتا. وہ موت کی لٹکتی ہوئی تلوار ہمارے جسم سے ہماری روح کے رشتے کو ختم کر دے گی. روح سے جسم کا رشتہ ٹوٹ جائے گا, اور جب روح سے جسم کا رشتہ ٹوٹ جائے گا تو یہ دنیا میں ہمیشہ نہیں رہیں گے. اس دنیا سے کوچ کرنا ہوگا, اس دنیا سے رخصت لینی ہوگی. اللہ اکبر, وہاں کیا دیکھا جائے گا؟ کفن میں فیکٹریاں نہیں لے جاؤ گے, کفن میں دولت نہیں لے جاؤ گے, کفن میں مال نہیں لے جاؤ گے, کفن میں حسب نسب نہیں لے جاؤ گے, خون کے رشتے تو یہی ٹوٹ جائیں گے. کفن میں کیا جائے گا؟ اللہ اکبر, قرآن کہتا ہے لا تنس نصیبک من الدنیا, اپنے نصیب کا دنیا سے مت بھول, دنیا سے اپنے نصیب کا مت بھول. تو دنیا سے کچھ نہیں لے جائے گا, یا تو کفن میں اپنا اچھا عمل لے جائے گا یا اپنا برا عمل لے جائے گا. اللہ اکبر, علم حاصل نہیں کرتے اس لیے ماں باپ کی حق کی ادائیگی نہیں کرتے, علم حاصل نہیں کرتے اس لیے بیوی کا حقوق کے حقوق نہیں جانتے, علم حاصل نہیں کرتے اس لیے شراب میں, جوئے میں اور الگ الگ جرائم کے اندر مبتلا ہے. آئیے آپ کو بتاؤں, اللہ اکبر, بہت سارے گناہوں کے اندر آج جو گناہ شباب پر ہے بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں, اور جب ہماری قوم کے 16 17 سال کے لڑکے جن گناہوں کے اندر مبتلا ہیں وہ 3 ہیں, اور یہ 3 گناہ بہت کثرت سے عام ہو رہے ہیں. نمبر 1 ناجائز تعلقات افیئر کے حوالے سے, نمبر 2 جوا, اور نمبر 3 شراب. یہ تو علم کی کمی ہے, لیکن یاد رکھنا علم کی کمی کوئی عذر نہیں ہے. میں نے آپ کو بتا دیا. اللہ اکبر, آج شاید ہی کوئی لڑکا ایسا ہوگا یا الا ماشاءاللہ کوئی بیٹی ایسی ہوگی, آپ برا نہیں مانے, سب کی بات نہیں کرتا, میں چند کی بات کرتا ہوں, لیکن حالات یہ ہیں جہاں تک میں اللہ پاک ضرورت ہے, خدا کرے میرے دل کا درد وہاں تک پہنچے. قوم کی بیٹیاں اللہ اجنبی لڑکوں سے بات کریں, نوجوان لڑکے اجنبی لڑکیوں سے بات کریں, اور پھر اس کو گرل فرینڈ کا نام کوئی دے دے, کوئی اس کو جو ہے وہ اللہ اکبر بوائے فرینڈ کا نام دے دے. اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں ہے. میرے عزیز بھائیوں, دین سیکھو تو دین آپ کو بتائے گا. چچا زاد بھائی سے, سگے چچا کے بیٹے سے بھی بالغ لڑکی کو پردہ کرنا ویسے ہی فرض ہے جیسے اجنبی مردوں سے پردہ کرنا فرض ہے. جو مذہب چچا زاد بھائی سے پردہ کرنے کا حکم دیتا ہو, جو مذہب ماموزاد بھائی سے پردہ کرنے کا حکم دیتا ہو, جو مذہب پھوپھیزاد بھائی سے پردہ کرنے کا حکم دیتا ہو, آخر اس مذہب کے ماننے والے کالج کے اندر کیسے فرینڈ بنانے لگے, اسکولوں کے اندر کیسے فرینڈ بنانے لگے, اور فیس بک پہ بیٹھ کر کیسے فرینڈ بنانے لگے. دنیا مجھے چاہے جو نام دے, میں اس کو گالی سننے کے لیے تیار ہوں, لیکن یہ ضرور کہوں گا بیٹیوں کے ہاتھ میں تسبیح اور بیلن اچھا لگتا ہے, بیٹیوں کے ہاتھ میں اسمارٹ موبائل کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اگر بچیاں گالیاں دے تو چاہے دے لے, لیکن میں اپنی قوم کے ذمہ داروں سے گزارش کرتا ہوں, بیٹی اگر 5 لاکھ کے زیور مانگے, بیوی اگر 5 لاکھ کے زیور مانگے, اس کو 5 لاکھ کا زیور لا کر کے دے دینا, 5 کی بجائے 10 لاکھ کا لا کر دے دینا اگر اللہ نے حیثیت دی ہے, لیکن 5,000 کا اسمارٹ موبائل لا کر کے مت دینا. اس لیے کہ آج گھروں میں بیٹھ کر کے جو ناجائز تعلقات کی وبا عام ہو رہی
ہوتی ہے اس کا سب سے بڑا ذریعہ اسمارٹ فون ہے. بیٹیوں کو اسمارٹ فون نہ دو. اگر بہت زیادہ ضرورت ہے تو صرف فون پر بات کرنے کے لیے کوئی ہلکا پھلکا سا ایسا ہو جس میں تصویریں نہ ہو, جس میں انٹرنیٹ نہ ہو. اس میں آبرو بچانے کا ذریعہ ہے. ورنہ یاد رکھو آج فیس بک نے وہ دن دکھائے کہ شریف گھروں کی بیٹیاں بھی دوسروں کے ساتھ بھاگتی ہوئی نظر آئی ہے. اللہ اکبر, کیا طوفان انٹرنیٹ کے جنگل نے بپا کیا ہے. اس کا اندازہ شاید دیہات میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو نہیں ہو سکتا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں, یاد رکھو ہمارے یہاں بیٹی کی عزت کو بہت بلند مقام دیا گیا ہے. لوگ کہتے ہیں مسلمان بیٹی کی آزادی نہیں چاہتا. ہم کہتے ہیں بیٹی کی آزادی اس لیے چاہے تم بھیڑیا یہ کہے کہ بکری کو تیرے کھوٹے سے کھول کے آزاد کر دے تاکہ میں اچھلوں آزادی کے نام پہ. سن لو, بکری کی بھی بھلائی اس میں ہے اور مالک کی بھی بھلائی اس میں ہے کہ جس کو کھوٹے پہ رکھنا چاہیے اس کو کھوٹے میں رکھے, جس کو گھر میں رکھنا چاہیے اس کو گھر میں رکھے, اور جس کو آزاد رکھنا چاہیے اس کو آزاد رکھے. آزاد کتے پھرا کرتے ہیں, پالتو شریف بکریاں نہیں پھرا کرتی. تو اسلام کسی بھی بکری کو کسی بھیڑیے کے حوالے کرنے کا قائل نہیں ہے. اگر پاپ کے بھیڑیے عورتوں کو پاپ کی نظر سے دیکھنے والے عورتوں کو آزادی کے نام پر ننگا کر کے اپنی ہوس نکالنا چاہتے ہیں تو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں جو دانا دینا ہے دے دو, لیکن ہم اپنی بیٹیوں کو پردے میں رکھ کر بتائیں گے کہ بیٹیوں کو پردے میں رکھنا یہ ظلم نہیں ہے بلکہ بیٹی کی قیمتی ہونے کی علامت ہے. پردے میں رکھنے کا مطلب یہ نہیں, پردے میں رکھنے کا مطلب یہ نہیں کہ ظلم کر رہے ہیں. ہر پردے میں رکھی ہوئی چیز پہ ظلم نہیں ہوتا. دیکھو سبزیاں روڈ پہ بکتی ہے لیکن سونا روڈ پہ نہیں بکتا بلکہ بڑے اہتمام سے بکتا ہے. وجہ کیا ہے؟ سبزی سستی ہوتی ہے, سونا قیمتی ہوتا ہے, ہیرا اس سے بھی زیادہ قیمتی ہوتا ہے. تو سونار کی دکان پہ ہیرا نہیں ملتا بلکہ اس کے لیے اور اہتمام ہوتا ہے. تو یاد رکھو ہر قیمتی چیز چھپا کے رکھی جاتی ہے. مثال کے طور پہ میں اکثر اپنی بہنوں کو سمجھانے کے لیے کہتا ہوں, دیکھو ہمارے مذہب نے جس کو قیمتی سمجھا اس کو پردے میں رکھا اور پردے میں دیکھ کے ہم سمجھ جاتے ہیں کہ یہ قیمتی ہے. مثال کے طور پہ دنیا میں کروڑوں قبریں موجود ہیں, بولو ہے کہ نہیں ہے؟ کروڑوں قبریں موجود ہیں, ایک تو نہیں. آپ کے جھارکھنڈ میں کروڑوں قبریں ہوگی, کروڑوں کی بات کرو, کروڑوں قبریں ہوگی ڈھونڈو گے تو اللہ اکبر. لیکن دیکھ لو ساری قبریں ننگی پڑی ہوئی ہے, لیکن جب ہم کسی قبر پر گلاب پڑا ہوا دیکھتے ہیں اور اس کو چادر کے نیچے پردے میں دیکھتے ہیں سمجھ جاتے ہیں کسی شرابی کی قبر نہیں ہوگی, کسی جواری کی نہیں ہوگی, کسی زانی کی نہیں ہوگی بلکہ یہ قیمتی قبر ہے. اس لیے اس میں کپڑا اور پردہ ڈال دیا گیا ہے, اس میں گلاب ڈال دیا گیا ہے. اسی طرح دیکھو دنیا کی ساری مسجدیں بے پردہ ہے لیکن جو مسجدوں میں سب سے افضل ترین مسجد ہے جسے کعبۃ اللہ شریف کہتے ہیں اس کو گلاب میں ڈھک کر کے بتایا گیا ہے. اور مسجدیں الگ ہے, دلی کی جامع مسجد کی عزت الگ ہے مگر وہ بے پردہ ہے اور اللہ کے کعبے کی حرمت الگ ہے, اس لیے اس کو پردے میں کر دیا گیا ہے. پتا چلا ہر عزت کی چیز کو پردے میں کیا جاتا ہے. دیکھو دنیا میں کروڑوں کتابیں ہیں, ساری کتابیں بے پردہ پڑی ہوئی ہے لیکن قرآن کو پردے میں رکھا جاتا ہے. جس کتاب کو ہم پردے میں دیکھتے سمجھ جاتے ہیں بخاری نہیں ہوگی, مسلم نہیں ہوگی, ترمذی نہیں ہوگی, ابن ماجہ نہیں ہوگی, سائنس ٹیکنالوجی جبر الجبرا کی کتابیں نہیں ہوگی, یقیناً یہ اللہ کا قرآن ہوگا. اسی لیے اس کو پردے میں رکھا گیا. ساری کتابیں عزت والی میں بے عزت نہیں کر رہا ہوں لیکن سب عزت والی میں جو عزت والی سب سے زیادہ کتاب تھی اس کو پردے میں رکھا. پھر دیکھو انسان دو چیزوں کا مجموعہ ہے, ایک اس کا جسم ہے, ایک اس کی روح ہے. اللہ اکبر, روح انسان کی زندگی کا سر چشمہ ہے. جب تک روح ہے تب تک انسان اسٹیج پر, جب تک روح ہے تب تک محفل میں, جب تک روح ہے تب تک پارلیمنٹ میں, جب تک روح ہے وہ وزیر ہے, جب تک روح ہے وہ امیر ہے, جب تک روح ہے
وہ عزت والا ہے، جب تک روح ہے وہ عالم ہے، جب تک روح ہے وہ خطیب ہے، جب تک روح ہے وہ پیر ہے. لیکن روح نکل گئی تو لوگ یہ نہیں کہتے پیر صاحب کو اٹھاؤ، عالم صاحب کو اٹھاؤ، ایم ایل اے صاحب کو اٹھاؤ، ایم پی صاحب کو اٹھاؤ. نہیں، لوگ کیا کہتے ہیں؟ میت کو اٹھاؤ، میت کو نلاؤ. پتا چلا جب تک روح ہے ساری ڈگری اور القابات سلامت ہے. روح نکل گئی، میت کے سوا کوئی اور نام نہیں. تو پتا چلا روح کتنی قیمتی ہے. اور انسان دو چیزوں کا مرکب ہے، جسم اور روح کا. پتا چلا روح قیمتی چیز ہے، جسم کو ظاہر کیا اور روح کو اندر چھپا لیا، یعنی کہ پردے میں رکھا کیونکہ وہ زیادہ قیمتی تھی. اسی طرح مذہب بھی دو چیزوں کا مجموعہ ہے، ایک ہے عمل، ایک ہے عقیدہ. عمل کے بغیر کوئی مسلمان ہو سکتا ہے، عقیدے کے بغیر مسلمان نہیں ہو سکتا. اس لیے عمل کو ظاہر رکھا اور عقیدے کو دل میں چھپا. تو ہر چیز جو بہت زیادہ اہم تھی اس کو پردے میں رکھا. بلکہ اب کہہ لے کہ مخلوق کو بے پردہ کیا، اور مخلوق بنانے والا خالق خود اپنی شان کے مطابق پردے میں. پردہ ظلم ہے. اگر پردہ ظلم ہوتا تو خلاق کائنات پردے میں کیوں؟ پردہ ظلم نہیں ہے، پردہ تو عزت والوں کی علامت ہے، پردہ تو وقار والوں کی علامت ہے. اس لیے عورتوں سے کہتے ہیں جو ظالم ٹی وی پر آ کر بھونکے کہ عورتوں پہ ظلم ہو رہا ہے پردے کی وجہ سے، ان سے کہو ظلم تمہارے یہاں ہو سکتا ہے، ہمارے یہاں عورت قیمتی، کتنی قیمتی ہے. ہمارے یہاں عورت کا دوسرا نام سیدہ فاطمہ ہے، ہمارے عورت کا دوسرا نام سیدہ زینب ہے، ہمارے عورت کا دوسرا نام عائشہ صدیقہ ہے، ہمارے عورت کا دوسرا نام خدیجہ الکبریٰ ہے. اور اگر سمیٹ لیں اس کو، عورت کا نام یا تو ماں ہے، عورت کا نام یا تو بہن ہے، عورت کا نام یا تو بیوی ہے، عورت کا نام یا تو بیٹی ہے. چار روپ عورتوں کے، ماں ہے، بہن ہے، بیوی ہے یا بیٹی ہے. اب اندازہ فرمائے اگر وہ بیٹی ہے تو بیٹی کو رسول اللہ فرماتے ہیں جس کے گھر بیٹی پیدا ہوئی وہ خوشی کرے، وہ بیٹی اپنے باپ کے لیے جنت اور رحمت ہے. پتا چلا بیٹی بن کے پیدا ہوئی تو جنت اور رحمت. اور اگر جوان ہو گئی تو اللہ اکبر، جوان ہو کر شادی کر کے کسی کے گھر گئی تو آقا فرماتے ہیں نیک بیوی شوہر کے لیے جنت. اور اس کے بعد فرمایا جب کوئی ماں بن جائے عورت تو فرمایا الجنت تحت اقدام امہاتکم، کہ تمہاری جنت تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے ہے. عورت بیٹی ہے تو جنت، بیوی ہے تو جنت، ماں ہے تو جنت. تو ہمارے یہاں جنت کا تصور یہ ہے، اور جنت ہمارے یہاں بے پردہ نہیں ہے. جو جنت ہو وہ بے پردہ نہیں ہے، بلکہ جنت پردے میں ہے، اور اتنی پردے میں ہے کہ قرآن کہتا ہے سدرۃ المنتہا. وہ کہاں ہے؟ وہ سدرۃ المنتہا پر ہے جسے جنت کہتے ہیں. یعنی جنت کو 7 آسمانوں کے پردے میں، جنت کو 7 آسمانوں کے پردے میں رکھے. اور ہمارے یہاں عورت جنت سے کم نہیں ہے، کسی کی اور کچھ بھی ہو سکتا ہے. لوگوں نے جوؤں میں ہارا اس لیے ان کو اہمیت ہو یا نہ ہو، لوگوں نے گم کر دیا انہیں اہمیت ہو یا نہ ہو، لوگوں نے ان کا سودا کیا اہمیت ہو یا نہ ہو. ہمارے یہاں تو بڑی اہمیت ہے. اس لیے تو پہلی بات یہ عرض کر رہا تھا کہ آج ناجائز تعلقات کے حوالے سے بہت زیادہ معاملات بڑھ رہے. نمبر 2 جوا، جوے کے معاملات، خاص طور پہ آج انٹرنیٹ پر جو جوا عام ہو رہا ہے. اور اس کو میں سمجھتا ہوں کہ ناک کی کلپ سنو، بیان کی کلپ سنو، کوئی کلپ سنو، اس پہ جنگلی رمی کا ایڈورٹائز ضرور آتا ہے. اس کی اشتہار بازی بہت کثرت سے ہوئی. کوئی کہتا میں نے کروڑ جیتا، کوئی کہتا میں نے 2 کروڑ جیتا، کوئی کہتا میں نے اتنا جیتا. یاد رکھیں جوا یہ حرام، اتنا سمجھ. اور یہ جوا ایسے ہی ہے جیسے چوہا، سمجھے؟ جوا ایسے ہی ہے جیسے چوہا. مطلب کیا؟ جب کسی چوہے کو مارنا ہوتا ہے تو پنجرے کے اندر روٹی لٹکائی جاتی ہے. چوہا روٹی دیکھ کر آتا ہے اور آنے کے بعد جیسی روٹی کھینچتا ہے تو روٹی منہ میں آئے یا نہ آئے لیکن پنجرے کا دروازہ بند ہو جاتا ہے اور پھر چوہا ہمیشہ کے لیے اپنا وجود کھو دیتا ہے. ایسے یہ جوا ایک لٹکتی ہوئی روٹی کی طرح ہے جیسے چوہے کے لیے.